آپ ذرا دیکھیے کھول کے، نوک ہو رہی ہوگی آپ کے دروازوں پر بھی، انقلاب آیا یا نہیں آیا؟ مطلب انقلاب نہیں ہو گیا کوئی فوڈ پینڈا کی ڈلیوری ہو گئی کہ جا کے دیکھیں ٹک ٹک نوک کریں جی انقلاب آیا نہیں آیا؟ انقلاب دروازے پہ دستک دے رہا ہے، انقلاب بس پہنچنے والا ہے۔ ارے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں روزانہ روزانہ یہ لوگ انقلاب لاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو دن میں دو دو دفعہ لا رہے ہیں۔ جیسے پرسکرپشن میں ہوتا ہے نا کہ ایک رات کو سونے سے پہلے، ایک صبح ناشتے کے بعد، دو دوائیاں اگر آپ کو کوئی پرسکرائب کرتا ہے، یا دو ڈوزز سیم میڈیکیشن کی پرسکرائب کرتا ہے ڈاکٹر، تو وہ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ روزانہ انقلاب لانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جی بس پاکستان میں تو انقلاب آنے والا ہے، اور پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا، اور لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ اچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ مطلب یہ لوگ آپ کو کسی اور پلانٹ سے لانے ہیں؟ وہ لوگ آپ خود کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور یہ زیادہ تر وہ ہیں جو یہاں امریکہ میں ہیں، میں جانتا ہوں۔ اچھا، بات کہاں سے شروع کریں گے؟ دیکھیے، اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے جب تک وہاں انقلاب نہیں آ جاتا۔ اچھا، اب بہت سنجیدہ ہے اس معاملے میں۔ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو بزدلی کے تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بزدل ہیں۔ اچھا، اور خود کہاں ہیں؟ یو کے میں۔ خود کہاں ہیں؟ یورپ کے کسی اور کنٹری میں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یہاں امریکہ میں ہیں، اور بزدلی کے تانے کس کو دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو پاکستان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو انقلاب کی بہت تمنا ہے، ظاہر ہے میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن بھائی ان لوگوں کی تصحیح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو بزدل کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو تانے کیوں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں نکلتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ لوگ جب تک نہیں نکلیں گے تب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ نکلے تو آپ بھی، آپ تو بلکہ نکلی نہیں، آپ تو نکل لیے۔ آپ تو خود تو آپ نکل لیے۔ کہاں نکل لیے؟ بیرون ملک نکل لیے، اور عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں۔ کہاں نکلیں؟ گولیوں کے سامنے نکلیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مثالیں آپ دیتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ اچھا، آپ کو اگر انقلاب کا اتنا زیادہ شوق ہے تو آپ کا اوریجنل کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے نا۔ اس وقت تک ان سب کا جو انقلابی موڈ ہے وہ سوئچ آف تھا جب تک بنگلہ دیش میں کچھ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی بنگلہ دیش میں حکومت تبدیل ہوئی، حسینہ واجد کے خلاف لوگ نکلے، اور بہت ان کی ستائش کی جانی چاہیے، بہت بہادر لوگ تھے وہ۔ میں ہرگز ان کو کسی بھی طرح سے ڈینیگریٹ نہیں کر رہا کہ وہ لوگ ان میں کوئی خرابی تھی۔ وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی جانیں دیں بھی اور خطرے میں مزید ڈالی، اور انہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لیا، کیونکہ شیخ حسینہ واجد ایک انتہائی چالاک اور سفاک عورت تھی۔ وہ انتہائی سفاک وزیر اعظم تھیں، اگر ان کا بس چلتا وہ لوگوں کو بھون کے رکھ دیتی، لیکن وہ ناکام رہیں۔ وہاں کے لوگ سرخرو ہوئے، میں ان کے لیے خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس وقت تک تو آپ کو کوئی اس طرح کا خیال نہیں آیا تھا۔ جب بنگلہ دیش کا ہو گیا یا انہوں نے پھر بیچنا شروع کر دیا، جی انقلاب آ رہا ہے، آ رہا ہے، ابھی بس آنے والا ہے، راستے میں ہے، تھوڑی دور ہے، بس لوگ نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں۔ اچھا نہیں ہوا، پھر یہ دوبارہ سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے۔ ان کا سارا وہ جو انقلاب والا موڈ تھا، وہ والی جو ان کی وہ والا سوئچ تھا، وہ آف ہو گیا۔ جیسے ہی نیپال میں آیا ایک دم سے دوبارہ سے اٹھ گئے، انہوں نے اس کو دوبارہ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی سری لنکا میں کیا ہوا، دیکھیں جی بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اب نیپال میں ہو رہا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پاکستانی کس مٹی کے بنے ہوئے، یہ نکلتے نہیں ہیں، یہ کب نکلیں گے؟ ان کو نکلنا چاہیے، یہ سوئے میں ہیں، یہ نہیں نکلتے۔ اور ان کو تانے، صوبہ پنجاب کو تانے کہ پنجاب والے نہیں نکلتے، 65% آبادی ہے وہاں کی، وہ لوگ جب تک نہیں نکلیں گے کچھ نہیں ہوگا، اور پنجاب کو نکلنا چاہیے، پنجاب کو اٹھنا چاہیے، پنجابی کیوں نہیں نکلتے، اور یہ اس طرح کے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اور خود کہاں ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں نکل لیں، اور خود نکل لیے، خود نے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو پتہ ہے، اچھا ایک اور اس میں جو پرابلم ہے نا اس تھیوری میں، جو میں اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ تمام تر معاملات چلا رہی ہے۔ یہاں تک تو میں آپ سے متفق ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، مریم نواز کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اور کوئی ایون کے پی کے میں بھی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اچھا تو عوام جب نکلیں گے تو ان کا سامنا کس سے ہوگا؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ اور ان میں سے بعض تو اس قدر بد احتیاط لوگ ہیں، وہ کھل کے کہتے ہیں کہ آپ نکلیں اور فوج سے ٹکرا جائیں۔ دیکھیں یہ کس قدر غلط مشورہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں تاریخ ہے فوج اور سویلینز کے آمنے سامنے ہونے کی، 1971 کی تاریخ ہے، کیا ہوا تھا؟ اس میں زیادتی یحییٰ خان کی تھی، اس وقت کی فوجی قیادت کی تھی، ہرگز سویلینز کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا۔ لیکن آپ لوگ اس بات کو تو کم از کم سمجھیے
کہ اگر اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ فوج اور عوام ٹکرا جائیں، یہ کتنا خطرناک ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے کوئی بھی فوج اپنی عوام سے نہیں لڑتی اور نہ کوئی عوام اپنی فوج سے لڑ سکتی ہے اور نہ لڑنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ملک میں ٹوٹل انارکی ہو جائے گی، ٹوٹل انارکی۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پاکستان میں چینجز آنی چاہیے، ہر ملک میں اصلاحات ہونی چاہیے۔ امریکہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، سب سے امیر ملک ہے، بہت سے ایسے ممالک ہیں جو انتہائی پرامن ہیں، جہاں امریکہ سے بھی زیادہ امن ہے۔ کیا وہاں اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے اور نہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے جہاں پر اصلاحات کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے اور میرٹ ہوتا ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو نکلنا چاہیے، لوگوں کو باہر بس یہاں تک بات کر کے آپ ختم ہو گئے۔ کس چیز کے لیے نکلیں اور کیسے نکلیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ اب آپ کو پتہ ہے کوئی روڈ میپ ہے نیپال والوں کے پاس، کوئی روڈ میپ ہے بنگلہ دیش والوں کے پاس؟ وہ جو عرب سپرنگ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کی جو قیادت تھی وہاں کی عرب ممالک کی وہ بہت بری تھی۔ اب کیا ہے؟ مصر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے انور سادات، حسنی مبارک، ان سے پہلے جمال عبد الناصر مطلب رہتے تھے، دہائیوں تک بیٹھے رہتے تھے۔ تو اب ان کو آپ دیکھ لیجئے، اب جو موصوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس طرح سے بد احتیاطی کا مظاہرہ نہ کیجئے۔ روزانہ آپ انقلاب کی باتیں، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی تمنا ہو سکتی ہے، آپ متمنی ہوں گے، لیکن کسی اور کے خرچے پہ، کسی اور کے خرچے پہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کر کے آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ کسی اور کے خرچے پہ آپ کو انقلاب بھی لانا ہے۔ بسم اللہ کیجئے، تشریف لے جائیے پاکستان، اور اگر آپ آلریڈی پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کی انقلابی باتیں فرما رہے ہیں تو بھائی پھر ڈرائنگ روم انقلابی نہ بنیے، خود آئیے۔ دوسروں کے خرچوں پر انقلاب لانے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے اور ملک میں انارکی بڑھے گی۔ اور ایک بات کا بہت احتیاط، ایک بات میں بہت کیجئے، اس طرح کی بات ہرگز مت کیجئے کہ لوگ فوج کے خلاف نکلیں، لوگ فوج کے خلاف ان کو آپ اکسا رہے ہیں کسی بھی طرح کی بغاوت پر یا کسی بھی طرح کے انقلاب پر۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھیں سننے میں بہت آپ کو یہ خوشنما سا لفظ لگے گا، انقلاب، لوگ آ رہے ہیں اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ ویژولز کی حد تک تو اچھا ہے، جب اس سین میں جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اس میں فوجی قیادت کے لیے بھی ایک پیغام ہے، انہیں بھی اپنے آپ کو سیاست سے اتنا زیادہ نہیں جوڑ لینا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بات ہو کہ جو سٹیٹس کو ہے اسے توڑنے کی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر یہ آ جاتا ہے کہ جی وہ سٹیٹس کو تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، آپ اس بات کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ کیوں یہ الزام لگتا ہے کہ آپ سیاست میں پوری طرح سے ملوث ہیں۔ جو لوگ آئے ہیں انہیں آپ نے لا کے بٹھایا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ جیتے ہوئے نہیں تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اب جو بات میں کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ جو دوسرے طرز فکر کے لوگ ہیں انہیں بات نہ ہوگا، ناگوار گزرے۔ 2024 کے انتخابات عمران خان کی پارٹی نے جیتے، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری، نو کوسچنز اباؤٹ اٹ۔ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے۔ وہ جو ایک چیف جسٹس کے نام پر ایک بھلا بٹھائی گئی تھی سپریم کورٹ میں، قاضی فائز عیسیٰ کے نام کی، ایک گند، ایک آلائش، اس نے جو حرکتیں کی، جس طرح سے پی ٹی آئی سے ان کا سمبل چھینا، اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سبزی کی مختلف سبزیوں کے نشانوں پہ اور عجیب عجیب مزے کا خیز نشانوں پر ووٹ دیے، تو جیتی تو دیکھیں پی ٹی آئی تھی۔ یہ بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، پی ٹی آئی ون دی الیکشن۔ نکلا کون اندر سے؟ مریم نکل رہی ہیں، کہیں شہباز نکل رہے ہیں، کہیں اور کوئی نواز شریف اپنی سیٹیں ہارے ہوئے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ جو الیکشن جیتا ہے اس کا حق ہونا چاہیے۔ دیکھیں عوام کو اس کے حق سے محروم نہیں کیجیے، بنیادی حق ہے ووٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 2024 میں جو نوجوان ہیں وہ کتنے ڈس ایلوژنڈ ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ پہلے ان کا تو جو بیلٹ ہے، بیلٹ سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، وہ کہیں گے جی ووٹ تو ہم نے کسی اور کو دیا تھا۔ اور وہ پھر ایک انتہائی بے شرم آدمی ہے، وہ سندھ کا گورنر بن کے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ دے لیں ووٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، نکلنا تو وہی ہے۔ پھر بعد میں کچھ کوئی ایسی وربل سمر سالٹس کرنے لگا کہ نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو وہ مطلب نہیں تھا۔ یار کیوں، مطلب کتنے جھوٹے انسان ہیں۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ خاموشی اچھی نہیں، اس لیے اب میں آپ سے یہ جو ان کا ظفر اقبال صاحب کا شعر تھا وہ ذرا مکمل کر دوں۔ خاموشی اچھی نہیں،
یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر اس حد تک آپ چلے گئے ہیں کہ لوگ اب آپ کو یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ کا ہی اس میں انوالومنٹ ہے. سوری، وہ شعر مجھے یاد آ گیا. خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بعض دفعہ اشعار کچھ گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو ریکال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس آدمی نے جھوٹ بول دیا اگر فرض کرے تو بھائی اس پہ قائم رہے کہ ووٹ کسی اور کو دیا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا. ووٹ پی ٹی آئی کو ملا تھا، آپ کو ووٹ نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے اب آپ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے. آپ یہ سوچئے کہ بھئی کیوں اس طرح سے لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمام تر معاملات پر آپ حاوی ہیں، اور عوام کا جو غصہ ہے، جو ان کو حکمرانوں کے خلاف جو ان کے دلوں میں غصہ ہے، اس کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے. آپ کو اپنے آپ کو ان معاملات سے دور کر لینا چاہیے اور عوام کی طرف دیکھنا چاہیے.